دو چیزیں اور رہتی ہیں جو تکمیل صلاۃ کے لیے. تو اس طرح ہمارے 10 نکات یہ بن جائیں گے جن سے انسان نماز کو مکمل طور پر اور قیام نماز کو پورا کر سکتا ہے. اگلی چیز ہے کہ جو بہت مہم ہے، یعنی بلکہ یہ جو ابھی 9واں نقطہ ابھی عرض کرنے لگے، شاید یہ سب سے مہم تر ہو توجہ کے لحاظ سے، اور اس کے نماز کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے. انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، انسان جسم اور روح ہے. انسان جسم اور روح ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں خود بخود. نماز کا ایک جسم ہے، نماز کا ایک روح ہے. ہمارے جسم نے نماز کی جسمانی حالت پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے، اور ہمارے روح نے نماز کے روحانی آداب پورے کرنے. یہاں باقی انسان بہت کچھ کر کے لے آتا ہے، باقی سارے یہ دائم بھی ہو سکتا ہے، حفاظت بھی کوشش کر کے کرتا ہے، وضو بھی اس نے کر لیا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ کر بھی آ گیا ہے، سب چیزیں آ گیا ہے. یہاں جب پہنچتا ہے تو انسان جسمانی طور پر تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کا جسم نماز کے جسم کو، نماز کا جو ڈھانچہ ہے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. کھڑا ہے، ذکر کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے میں بھی چلا جاتا ہے. انسان کا جسم سجدے میں جا چکا ہے لیکن روح ابھی کھڑا ہے. انسان کا جسم ذکر کر رہا ہے، روح ادھر ہے ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں رہا ہے، وہ ادھر کسی اور جگہ باتیں کر رہا ہے. وہ تو فلاں کے ساتھ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ اس کو جو ہے دہرا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یا یہ ہے کہ جو آئندہ کرنا چاہتا ہے وہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا بہت ساری پچھلی جو سلسلے ہو چکے ہیں انہیں کوئی وہ ذہن میں دہرا ہے، وہ ادھر ہے ہی نہیں. اور نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے. اور نماز کے ظاہری ڈھانچے کی کیا قیمت ہے؟ جب تھوڑا سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، رکوع میں وہ بندہ ہوتا ہے، رکوع کا جسم اور روح تب پیدا پورا ہوتا ہے جب جیسے ابھی آپ کسی کوئی بندہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے آپ سر جھکا کے نیچے ہو کے کھڑے ہو جائیں، کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا فیل کرے نا اس چیز کو، احساس میں لے آئے بندہ کہ جب کسی کے سامنے، کسی جس سے مرعوب ہے آدمی اس کے سامنے جھکا ہوا، مثلا کسی بادشاہ، فرض کریں پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، سخت لوگ ہوتے تھے، ان کے سامنے کوئی بالکل جھکا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اور اس کو کتنا سخت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے کسی انسان کے سامنے میں اپنے آپ کو نیچے میں نے کر دیا ہے، میں سر میں جھک گیا ہے، میں اس کے سامنے رکوع کیے ہوئے ہوں، میں اس کے سامنے سجود. وہ ہوتا ہے اس میں وہ سارا، کیونکہ اس کو وہ ساری تکلیف اس وقت احساس ہو رہی ہوتی ہے، وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس بند کے سامنے کیسے میں جھک رہا ہوں، مجھے جھکنا پڑ رہا ہے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے اوپر، کتنا نفسیاتی پریشر پڑتا ہے انسان پر، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح کسی کے سامنے جھکے. تو خدا کے سامنے، خدا کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے بندہ، تو اس کے سامنے یہ کیفیت آدمی کی پیدا ہو نا کہ بھائی واقعاً اس کو احساس ہو کہ میں اپنے سارے وجود کے ساتھ جھک رہا ہوں، میں اپنے روح اور بدن دونوں کے ساتھ جھک رہا ہوں. اسی طرح سجدے میں جب جائے تو پتہ ہو کہ میں نے سر اپنا اس کے پاؤں میں رکھ دیا اگر کوئی بندہ ہے تو، اور اگر نہیں، اگر خدا کا وجود ہے تو جو اس نے کہا ہے
جو مسجد ہے، جو سجدگاہ ہے، اس کے اوپر اس نے اپنا سر ٹیک دیا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نماز۔ یہ جو سین کی ادائیگی میں رولا، صاد کی ادائیگی میں، ضاد کی ادائیگی میں رولا، بھائی یہ ٹھیک کریں، وہ ٹھیک کریں، یہ سارے نماز کا ڈھانچہ ہے۔ وہ کتنا نہ ایک قسم کی ایک سلسلہ ہے جو چل پڑتا ہے، اسی پر سارا فوکس ہے۔ وہ جو روح نماز ہے اس کی طرف پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ تو صرف اسی الفاظ کے چکر میں ہی پڑا رہتا ہے کہ ٹھیک سے جو ہے وہ یہ لفظ ادا ہوا ہے یا نہیں، وہ طرز ٹھیک سے ادا ہوئی ہے یا نہیں، وہ والا جو اس کا حصہ ہے وہ ٹھیک ادا ہوا ہے یا نہیں، کیسے کھڑا ہونا ہے ادھر ادھر۔ یعنی بندہ اسی اپنے اس ظاہر کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور وہ جو اندرون نماز ہے، وہ جو نماز کا حقیقی حصہ ہے، یعنی وہ حقیقتاً اس لیے کہ جسم کو تو روح کی وجہ سے جھکایا جاتا ہے، جسم کا جھکنا تو اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ کہے کہ زبان سے کوئی کہے بھی صحیح میں آپ کو مانتا ہوں، اگر دل سے نہ مانتا ہو تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ تو وہ روح اور دل اور نفس کی کیفیت ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قائم ہوگی۔ اگر صرف بدن کو اوپر نیچے کرنا ہے تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، عمومی ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ صرف بدن کو جو ہے ہم نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پتلی لے لیں اور اس کو نماز پڑھائیں۔ یعنی ہمارا یہ جو پتلی جیسا ڈھانچہ ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روح ادھر کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، یا وہ سرے سے ادھر ہوتا ہی نہیں۔ پس نماز کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے کہ آدمی، اور جب اس طرح ہو روح کے ساتھ، اگر روح کی حاضری کے ساتھ بندہ، پھر 2 رکعت نماز بھی کافی ہے کہ انسان کو سیدھا کر دے۔ اگر روح اس طرح جھک جائے اور اس طرح خدا کے سامنے سر بے سجود ہو جائے اور مان جائے تو وہ 2 رکعت نماز بھی بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں ہے کہ کسی ایک بندے کی 2 رکعت نماز دوسرے بندے کی 70 سال نماز سے بہتر ہو سکتی ہے۔ پس شکل نماز جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت تو رکھتی ہے یقیناً، ایک ڈھانچہ جو ہمیں بطور نماز بتایا گیا ہے اس کو قائم رکھنا ہے، لیکن صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ اس ڈھانچے پہ، نماز کے بدن پر، نماز کے ظاہر پر نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے اس کو بھی بندہ مکمل کر لے، اچھی بات ہے۔ جب آدمی کسی ساتھ بات کرتا ہے تو اگر کسی وقت اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو جیسے کہ سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی زبان سے سلپ ہو گیا ہے، مقصد اس کا وہی صحیح والا لفظ ہے۔ کتنے لفظ ہیں ایسے وہ سامنے والے سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے۔ غلط بات یقیناً کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جملے غلط ادا کرے۔ جو لفظ جہاں رکھنا ہے، جس لفظ کو جس انداز میں ادا کرنا ہے اسی طرح ادا کرے۔ بہتر یہی ہے، کوشش کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے آپس میں معروف ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم لفظوں کو غلط بولتے ہیں تو فوراً سامنے والا محسوس کر جاتا ہے۔ بس ایسا کریں کہ جو محسوس نہ ہو، ڈھانچے کو بھی برقرار رکھیں، لیکن جو اس کی روح ہے، جو نماز کی روح ہے، اس کو ضائع مت ہونا چاہیے۔ اسی پر توجہ ساری، اب وہ بندہ جو ہے وہ 20 بار کہہ رہا ہے کہ ولد
ولا ضا ولا ضا ولا ضال ولا ضا ولا، اس سے وہ صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ اسی پہ ہی چپکے ہوئے. یعنی اس کا فوکس کدھر ہے اس وقت؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کس کے حضور میں ہے. آپ کسی بندے کے سامنے بات کریں اور آپ کے لفظ اگر صحیح ادا نہ ہو، آپ اس کو جو ہے نا بار بار اسی طرح کرتے رہیں اس کے سامنے، وہ بندہ کیا کہے گا آپ کو؟ ہاں بھائی کوئی گال کرنی ہے تو کرے، نہیں تو معذرت، اتنا ٹائم تو نہیں. یعنی خود آدمی سوچے کدھر کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے، مناسب انداز میں جو جس طرح اس سے ادا ہو سکتا ہے وہ کرے اور آگے جائے. سمجھے کہ کسی کے سامنے بول رہا ہے اور اس طرح نہیں ہے. کوئی بھی بیہودہ حرکت، کوئی بھی زائد حرکت، کوئی بھی فضول حرکت، اپنے الفاظ کو، اپنے تلفظ کو ابھی خدا کی بارگاہ میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جو کرنا ہے تو باہر ٹھیک کر کے بعد میں آتے. جو جملہ ٹھیک کرنا ہے اس کو باہر بندے ٹھیک کریں. ادھر کھڑے ہو کر کوئی 10 دفعہ کہہ رہا ہے، کوئی 20 دفعہ ہیں ایسے لوگ. ہاں ابھی کل مجھے کسی نے فون کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اسی اللہ میں ہی رک جاتا ہے، کہتا رہتا ہے اللہ ال، اور پھر اتنا کہتا ہے خود تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر خود تنگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے. لیول اس کی اتنی پہنچ گئی ہے، بھائی صحیح ادا ہی نہیں ہو رہا ہے. اس چکر میں وہ پھنس گیا اور اب وہ نفسیاتی مریض ہونے کے قریب. وہ اب نماز کی طرف جانے سے ڈر رہا ہے کہ میں پھر جاؤں گا تو پھر پھنس جاؤں گا. نماز کا وقت نکل جاتا ہے وہ ابھی ادھر ہی. یہ باقاعدہ مجھے ابھی فون کیا کسی نے کہ بھائی اس کا کیا حل کریں. تو پھر اس کو عرض کیا ہے کہ اس کو بتائیں کہ نماز کی روح کی طرف تھوڑی توجہ دے. یہ چیز اتنی مہم نہیں ہے، روح جتنی مہم نہیں ہے یہ ظاہری کیفیت. تو نماز کے قیام کے لیے جو نامہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے روح، یعنی اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ اس قدرت کامل کے سامنے موجود ہے، اس رب کے سامنے موجود ہے. اگر بندے کے سامنے موجود ہو تو کوئی اس طرح کی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے موجود.